نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدا خوش رہیں اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں، آمین ثم آمین۔ آپ کا ہوسٹ بھائی فیاض اسٹار گڈ ٹی وی کی جانب سے ایک نئی مختصر ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل کرم سے ایک ایسا عمل اور ایسا بہترین اور آسان وظیفہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، جو کہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور یہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے اہم ہے جو لوگ بیمار ہوتے ہیں اور وہ بیچارے اپنی بیماری کے دن بہت مشکل سے کاٹ رہے ہوتے ہیں اور تڑپ رہے ہوتے ہیں بیماری کی وجہ سے، بیماری کی تکلیف کی وجہ سے، اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اس کے پاس جا کے اس کی عیادت کے لیے جاتے ہو اور اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہو۔ اگر وہ بیمار ہے اور وہ تڑپ رہا ہے دوستو، تو اتنے سخت حالات میں اگر آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں اور اس پہ کف کر لیں اور یا گلاس پانی پہ دم کر کے اس کو پلا دیں، تو انشاءاللہ العزیز اس کی یہ بیماری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کرم سے دور ہو جائے گی اور اس کو شفا مل جائے گی۔ اور جب اس کو شفا ملے گی اور وہ نیک اعمال کرے گا تو اس میں آپ کے بھرپور حصہ ہوگا۔ جب بھی کسی بیمار کی عیادت کے لیے آپ جاتے ہیں تو اس کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ اس کو شفا عطا فرما، اس کو ایسی شفا عطا فرما، نیک اعمال کے لیے اس کو زندگی عطا فرما، شفا عطا فرما، اور جس بیماری میں یہ مبتلا ہے اس کو شفا عطا فرما، ہمیں ان امراض سے، ان تکلیفات سے پاک پروردگار ہماری حفاظت فرما۔ یہ ایک بہترین عمل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مومن کی بیمار پرسی کے لیے صبح کو جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر یہ شام کو جاتا ہے تو صبح تک، فجر تک اس کے لیے رحمت کے فرشتے، رحمت کے فرشتے جو 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حضرات صاحب اکرام کو جب ان فضائل کا پتہ چلتا تھا تو پھر وہ موقع کو دیکھتے تھے۔ گرمیوں میں وہ صبح کو جاتے تھے فجر پڑھ کر کہ یار دن لمبا ہوتا ہے تاکہ زیادہ اجر ہو، اور سردیوں میں وہ لوگ رات کو شام کو جاتے تھے مغرب کی نماز پڑھ کے تاکہ پوری رات لمبی ہوتی ہے تاکہ زیادہ اجر ہو۔ تو دوستو، یہ فضائل ہوتے ہیں، ان لوگوں نے ان فضائل کو اڈاپٹ کیا، ان سے فائدہ لیا، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، وہ لوگ ہمیشہ کامیاب رہے۔ تو ان سنت طریقوں پہ جب ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ ہر قسم کی آفت سے، بلیات سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ جو وظیفہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیماری کی وجہ سے تڑپ رہے ہوتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے اور جو ہے نا وہ بہت مشکل سے زندگی کاٹ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ایک بہت ہی زبردست، ایک جامع نسخہ ہے، ایک مجرب نسخہ ہے، ایک تیر بہدف نسخہ ہے۔ جو لوگ ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو ان سے خواست ہے کہ یہ دعا، یہ وظیفہ ان کے لیے کر لیا کریں، اللہ پاک اس کی برکت سے اس کو بھی شفا دیں گے اور آپ کو بھی خیر عطا کریں گے۔ اگر کوئی بندہ کسی مومن کے لیے خیریت طلب کرتا ہے تو دوستو ہمارے کہنے سے، ہمارے دعا مانگنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا حوصلہ بن جاتا ہے۔ شفا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی عطا کریں گے، ہم نہیں عطا کر سکتے، لیکن ہماری اچھی نیت کی ہمیں جزا ملے گی، ہمیں خوشیاں ملیں گی، اور ہر قسم کی تکلیفات بلیات سے ہم لوگ محفوظ رہیں گے۔ وہ عمل کون سا ہے؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ جب اگر ہم بھی انہی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سنت طریقوں پہ کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جائیں، اور اگر گرمیوں میں صبح کو جائیں اور سردیوں میں شام کو جائیں، تو آج کل چونکہ سردی کا موسم ہے اور اگر شام کو ہم لوگ جائیں تو بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو ہر بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جائیں اور ساتھ میں اگر کچھ ساتھ میں لے کے جائیں صدقے کی نیت پر، تو یہ بھی ایک بہت بڑا اجر ہے، چاہے رشتہ دار ہوں یا غیر ہوں، لیکن اس سے بیمار کا دل بڑا ہوتا ہے، اس کو آدھی شفا ہو جاتی ہے، اور اس کی دعاؤں میں آپ یاد رہتے ہو دوستو، اور بیمار کی دعائیں جو ہوتی ہیں بہت ہی زیادہ قبول ہوتی ہیں، تو کیونکہ اللہ کی طرف سے اس پہ بیماری آئی ہوتی ہے اور شفا بھی اللہ پاک دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے، آپ نے اس کے پاس بیٹھ جانا ہے، جس طرف اس کا رائٹ کان ہے، رائٹ کان والی سائڈ کے طرف آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور آپ لوگ درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لینا ہے، جو کہ نماز کا درود شریف ہے، دھیان کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے، اور ایک گلاس پانی اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور آپ نے جب درود ابراہیم پڑھ لینا ہے تو آپ نے کہنا ہے 115 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، دل ہی دل میں پڑھ لیں۔ اگر وہ مریض کو اگر تکلیف نہیں ہو رہی تو آپ اس کے کان کے قریب بیٹھ کے ایسے انداز میں پڑھ سکتے ہیں کہ اس کو بھی آواز سنائی دے، تو بہت بیسٹ ہے، اس سے اس کو شفا ہوگی۔ اور جو آس پاس جتنے بھی ساتھی ہوں گے سب کو خاموش ہونے کا جو ہے نا ان کو بتا دیں کہ آپ خاموش رہیں اور عمل اور طریقے سے اس عمل کو کریں۔ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ کر دوستو اس طرح کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام،
115 مرتبہ آپ لوگوں نے یہ تسبیح پڑھ لینی ہے، اور جب یہ تسبیح پوری ہو جاتی ہے لیکن دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو اس طرح سمجھو دل میں کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، یا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری سن رہا ہے، میں اس بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جو تڑپ رہا ہے اس کا بندہ ہے، اس کی آسانی کے لیے، اس کی شفا یابی کے لیے دعا کر رہا ہوں، اے اللہ تو اس کو شفا عطا فرما۔ جب آپ 115 دفعہ پورا کر لیں اس نیت کے ساتھ، درود ابراہیمی پڑھ کر پھر دعا کر لیں کہ اللہ اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس پاک کلام کو یا اللہ اس مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنا، اس کو ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماری سے نجات عطا فرما، اور جس بیماری میں یہ خود پھنسا ہوا ہے یا اللہ اس کو اس بیماری سے نکال دے اور ہمیں ایسے حالات سے بچا، اور یہ پانی اس مریض کو پلائیں۔ انشاءاللہ بہت جلدی افاقہ ہوگا۔ اس کو مینٹین رکھیے گا۔ آپ جتنا بھی اس کے پاس بیٹھ کے یہ عیادت کے لیے جاتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، کوئی بھی شخص ہے وہ پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس کو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو دوستو امید ہے کہ آج کی یہ نشست آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوئی ہوگی۔ کوشش ہوتی ہے کہ اچھا سے اچھا عمل، اچھی سے اچھی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، آپ لوگ اس سے مستفید ہوں۔ ہمیشہ اس طریقے سے کرتے رہیں، آگے بڑھتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع مت کریں، دینی چینل کو ٹائم دیں، دیندار لوگوں کے پاس بیٹھیں، اچھی صحبت اپنائیں اور اچھے اعمال سیکھیں، اور اچھے اعمال میں ہی آپ لوگوں کے لیے نجات ہے، خیریت ہے۔ آج کے 3-4 منٹ دینا آپ کے لیے ہمیشہ کی نجات ہے۔ تو سب کے ساتھ شیئر کریں، سب تک پہنچائیں، کبھی بھی نیک عمل، اچھی چیز اپنے پاس مت رکھیے گا، سب کے ساتھ شیئر کریں، اور اپنے صحت کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔